یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، ان کو فتح دی تھی، اور ان کے دشمن فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کیا تھا، غرق کیا تھا۔ ہاں، یہ ہے عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن تاریخ میں، کہ جس میں وہ بنی اسرائیل جو حقیقت میں نبیوں کی اولاد تھی، لیکن وقت کے طاغوتوں نے، فرعونوں نے ان کو اپنے غلام بنا کر ان کو ذلیل و خوار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذلتوں سے نکالنے کے لیے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، فرعون کی غلامی سے ان کو نکالتے ہوئے، ان کو بچاتے ہوئے، چلتے چلتے رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو بنی اسرائیل کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور جب پیچھے نظر دوڑاتے ہیں تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنی فوجیں لشکر لے کر آ رہا ہے۔ کس لیے؟ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے۔ بنی اسرائیل ان کو پکڑنے آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون، اس کی فوجیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ انا لمدرکون، کیا موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے؟ آگے سمندر، پیچھے دشمن، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن دیکھیے بھائیو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے توحید کے سبق سیکھیں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کیا کہا؟ ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جن کا اللہ پر حقیقی ایمان ہوتا ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ہرگز نہیں، تم کہتے ہو کہ ہم مارے گئے، پکڑے گئے، ان معی ربی، میرے ساتھ وہ رب ہے، سیہدین، جو یہاں بھی راستہ نکالے گا، دکھائے گا۔ یہ بھائیو اللہ پر ایمان، کہ جس کا اللہ پر سچا ایمان ہے، یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ دنیا کے وسائل کو نہیں دیکھتا کہ آگے جانے کو کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کے معاملات کیا ہیں۔ اس کی نظریں کس پر ہوتی ہیں؟ اس دنیا والے پر ہوتی ہیں، جہانوں کے رب پر ہوتی ہیں۔ وہ اسباب کو نہیں دیکھتا، وہ مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ سامنے کوئی راستہ ہو بھاگنے کا، نکلنے کا۔ لیکن مومن کی نظریں اللہ پر ہوتی ہیں، مسبب الاسباب پر ہوتی ہیں، کہ چاہے سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، کوئی راستہ تو نظر نہیں آتا، لیکن ہم میرے ساتھ وہ رب ہے جو یہاں بھی راستے نکالے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو راستے نکالتے رہتے پہلے، اگرچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس عصا، اس ڈنڈے سے اللہ نے کوئی راستہ نہیں نکالا تھا۔ ویسے اس کو اور چیزوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن تاریخ کا پہلا موقع آدم سے لے کر قیامت تک شاید اس کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ نہ ہو کہ جب آسمان دیکھ رہا تھا، تاریخ دیکھ رہی تھی کہ صرف ایک ڈنڈا، ایک عصا پانی پر پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، کالطود العظیم۔ اللہ ماتے کہ بڑے بڑے تودوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور پہاڑوں کی طرح کھڑا کر کے درمیان سے اللہ نے کیا کیا؟ خشک رستے نکال دیے۔ اللہ کی یہ عظمت ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، لیکن ملتی انہی کو ہے کہ جن کا اللہ پر سچا ایمان ہوتا ہے، جن کا اللہ پر حقیقی یقین ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے بھائیو آج اس یقین و ایمان کو اپنے دلوں میں لانے کی، اور واقعہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے قرآن میں، اس طرح کے طرح طرح کے واقعات ہیں کہ یہ وہ دن ہے، عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن، جس میں اللہ نے یہ بہت بڑا معجزہ تاریخ کا پیدا کیا اور لوگوں کو دکھایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اللہ نے سمندر میں خشک رستے نکال کر بنی اسرائیل کو، موسیٰ کو سمندر پار کروا دیا، اور پیچھے سے فرعون آیا دھاڑتا ہوا، للکارتا ہوا۔ لیکن مشرک ہمیشہ عقل کا اندھا ہوتا ہے، کافر چاہے ویسے جتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن اس کی مت ماری ہوتی ہے، عقل کا اندھا ہوتا ہے۔ اب اگر تو موسیٰ فرعون کی نظر میں جادوگر تھا، تو موسیٰ نے جادو اپنے لیے کیا ہے، جادو کے زور سے رستے نکالے ہیں، تب بھی اس کے اپنے لیے ہے۔ اور اگر موسیٰ فرعون کی نظر میں اللہ کا نبی ہے، تب بھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے رستے نکالے ہیں۔ لیکن جب موت آئی ہوتی ہے، کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ شہر کو بھاگتا ہے۔ تو چنانچہ یہ بھی آیا دھاڑتا ہوا، للکارتا ہوا، بھاگتا ہوا، سمندر میں جا گھسا اپنی فوجیں لے کر۔ ادھر سے جب بنی اسرائیل پورے کے پورے باہر نکل گئے اور فرعون اپنی فوجیں لے کر سمندر کی تہہ میں جا پہنچا، تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا، سمندر کی تہہ میں اس کو غوطے دے کے غرق کیا، مارا، اور کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تیرے جسم کو، تیری باڈی کو بچا کے رکھیں گے۔ کس لیے؟ کہ تاکہ تو رہتی دنیا کے لیے سبق اور عبرت بن جائے۔ تو یہ بھائیو اللہ کی عظمتیں، اللہ کی قدرتیں، کہ اللہ تعالیٰ وقت کے طاغوتوں کو، فرعونوں کو جب مارنے پر، ہلاک کرنے پر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ کیا کیا لشکر، کیا کیا فوجیں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ دن جو عاشورہ کا دن تاریخ میں ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا، اور یہ ہے اللہ کے بندوں کی سنت، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ، کہ اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اس پر کوئی ناچ گانے نہیں چلتے، اس پر کوئی بدماشی، بدکاری نہیں کرتے، بلکہ
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا، 10 محرم کا۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے اس سنت پر چلتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نحن اولا بموسیٰ منکم، اور دوسری روایت کے لفظ ہے کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ، اے مسلمانوں، حقیقی معنوں میں تم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہو، کیونکہ یہودی تو ان کے دین کو بگاڑنے والے ہیں۔ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو لے کے آگے چلنے والے ہیں۔ آپ نے عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔